دوستو، حکمران سلطنت خداداد شیر میسور مجاہد ابن مجاہد میر ٹیپو سلطان ابن حیدر علی کی داستان شجاعت و شہادت سے بھلا کون واقف نہیں، جس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک ساتھ اور ہر ایک سانس حریت و آزادی اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر وقف تھا، جس کا کہا ہوا ایک ایک جملہ سالاران عالم کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے اپنوں اور بیگانوں حتیٰ کہ اسے بے دردی سے قتل کرنے والے مکار و غدار دشمنوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا، جس کی آواز میں حیدر کرار کی للکار کی جھلک اور جس کا حملہ خالد بن ولید کی یلغار کا عکس تابندہ تھا، جس کی تیغ بے نیام سرزمین ہندوستان میں اسلامیان ہند کی آزادی کا آخری محافظ تھی، جس کی شمشیر کی چمک برق و رعد کی طرح سپاہیان فرنگ و غداران ملت پر کڑکتی اور برستی رہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان اسلامی ہند کا وہ جرنیل تھا جس نے شکست کا سامنا نہیں کیا، بروز شہادت بھی اسے شکست کا نہیں بلکہ غداری کا سامنا تھا۔ صاحبان فن جانتے ہیں کہ شکست کا سامنا کرنا اور بوجہ غداری موت کا سامنا کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید ضرور ہوا تھا مگر ہارا نہیں تھا، اور میرے ایک اہل دل دوست کی زبان میں ٹیپو سلطان کا وجود کبھی زیر نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس کی شجاعت و بہادری کا زیور بعد از مرگ بھی اس کے لاشے سے جرأت و بہادری کی شعائیں نکالتا رہا کہ تا دیر اس کے خوف سے دشمن قریب آنے کی جرأت نہ کر سکے، کہ شاید اس کی تلوار بعد از مرگ بھی جنبش نہ کر دے، جس کی تلوار تو ٹوٹ گئی مگر تلوار کا دستے شہید سے الگ نہ ہوا تھا۔ دوستو، اس کے جسد خاکی سے روح کے پرواز کر جانے کا یقین ہو جانے کے بعد جب انگریزوں نے اس کے جسد مبارک کو قبضہ میں لیا تو ان کے جرنیل نے اعلان فتح اعتراف شکست کے لفظوں میں یوں کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ گویا جب تک شیر میسور زندہ تھا دشمن کو معلوم تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ واحد اور آخری مسلمان حکمران تھا جس کی قیادت میں اسلامیان ہند برطانیہ کے ناجائز سامراجی قبضے کے خلاف جمع ہو سکتے تھے۔ صاحبان نظر اس بات کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ مملکت خداداد دراصل سلطنت خداداد ہی کا ایک تسلسل ہے، اس لیے سلطان ٹیپو شہید کا نام، اس کا ذکر اور اس کی داستان آج تک دلداغان حریت کے جذبات کی ترجمان ہے۔ صرف اہلیان مشرق و اسلام ہی شیران میسور کی داستان حریت کے معترف نہیں، بلکہ ان کے اپنے زمانے کے اندر جب نئی دنیا یعنی امریکہ میں جارج واشنگٹن کی سربراہی میں امریکی قوم برطانوی سامراج کی غلامی سے آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اس وقت امریکی بحریہ کے ایک بڑے جنگی بیڑے کا نام ایس حیدر علی رکھا گیا، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شیران میسور نواب حیدر علی اور اس کے فرزند سعادت مند ٹیپو سلطان دلداغان حریت کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ دوستو، اپنی تاریخ اور قومی ہیروز کو یاد رکھنا کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے دنیاوی زندگی پر شہادت کو ترجیح دی، کیونکہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ کسی جنگ کی ہار قوم کی ہار نہیں ہوتی، اور اسی چیز کا مظاہرہ ٹیپو سلطان نے بھی کیا تھا۔ جنگ میں ہار جیت سے زیادہ اہمیت جذبے کی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک سپاہی میدان میں لڑتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے دشمن کی ذلت امیز شرائط اور غلامی کی زندگی گزارنے کی بجائے آزادی کے ساتھ لڑتے ہوئے جان قربان کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ اسی کا کہنا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان در حقیقت مرد مجاہد اور مرد حر تھا، جسے اقبال کی زبان میں فیض فطرت نے دیدہ شاہین بخشا تھا۔ ٹیپو سلطان خودی ضمیر اور پختہ عقائد کا مظہر تھا، اور قرآن میں غوطہ زن مرد حق اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ دوستو، آج ہمارے تعلیمی ادارے کتاب خواں تو پیدا کر رہے ہیں مگر صاحب کتاب پیدا نہیں کر رہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں جس تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہم سے ہماری تاریخ چھین رہی ہے تاکہ ہم اپنے نظریات سے دور ہو جائیں۔ اقبال کے مطابق بے یقینی قوموں کے لیے تباہی ہے، اور آج ہم بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارے عقائد کمزور ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے طلباء کو درست تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی، اور انہیں نو آبادیاتی نظام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے جس میں ٹیپو سلطان کے کردار کو منفی طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مایوس کن یہ ہے کہ اس ساری صورتحال پر ہم لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ خاموشی توڑ دینی چاہیے، کیونکہ موجودہ دور میں کسی بھی قوم کو شکست دینے کے لیے اس پر ثقافتی جنگ مسلط کی جاتی ہے، اور ہم اس جنگ کی زد میں ہیں، اور یہ جنگ اصل جنگ سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیپولین کے خلاف جنگ برطانیہ نے میدان میں نہیں بلکہ عوامی سکولوں میں جیتی تھی۔
हमें अपने कौमी वर्सा को बचाना है और यही टीपू सुल्तान का पैगाम है। इस सकाफती जंग से जहाँ कौम का मोराल गिरा दिया जाता है, वहीं इज़्ज़त नफ्स भी तबाह कर दी जाती है। ऐसी कौमें ग़ुलामी कबूल कर लेती हैं क्योंकि उनमें जुर्रत और मज़ाहमत की ताकत पैदा नहीं होती। आज से हमें ये अहद करना होगा और ये पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहिए कि अगर हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहते हैं और ओजे सुरैया पर अपना मकाम बनाना चाहते हैं तो टीपू सुल्तान की तरह ज़िंदा रहना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो तक अपना और अपने अजीज़ों अकारब का ख्याल रखिए। मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।